پشاور کے لوگ بیٹھے تھے اور وہ بھی اس مسئلے سے انتہائی زیادہ بیزار آ چکے ہیں۔ میں کوشش اس میں یہ کروں گا کہ مسئلے کو ہائی لائٹ کروں اور اس کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اس مسئلے کا سلوشن ہے۔ دیکھیں، ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ میں بطور پبلک نمائندہ میرا کام یہ ہے، اور سب جو محکمے بھی ہیں، ادارے بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، ان سب کی بنیادی ذمہ داری پبلک سروس کی آتی ہے۔ پاکستان میں ایسا نظام بنا ہوا ہے کہ لوگ اپنے لیے تو لوازمات اور اپنے لیے تو مہارات اور یہ چیزیں برابر کر لیتے ہیں، لیکن یہ چیز پھر ٹرکل ڈاؤن عوام کو نہیں ہوتی ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم عوام کو ریلیف دیں، ہم زیادہ سے زیادہ بوجھ عوام پر ڈالتے آ رہے ہیں۔ ابھی اس میں عموماً لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں IMF سے۔ اس پہ میں کافی معاشی سطح پہ باتیں کر چکا ہوں، لیکن لوڈ شیڈنگ کے لحاظ سے بالکل یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارا چونکہ ایک معاشی صنعتی ملک نہیں ہے جہاں پہ ٹیکس کلیکشن آپ کر سکیں جیسے دنیا کا ایک نظام ہے، تو جب IMF ہم پہ شرائط لاگو کرتا ہے تو وہ پھر ہم آتے ہیں جو ہماری بیسک نیڈز جو معیشت کی بھی ہیں ان پر ہم اخراجات اور ٹیکسز لاگو کرتے ہیں، مثلا گیس، بجلی، پیٹرول، ڈیزل۔ لیکن یہ تو ہماری ایک مجبوری ہوگی، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ اپنا واپڈا کا نظام دیکھیں، اس کے ساتھ آپ جو ڈسکوز ہیں جو سپلائی کرتے ہیں الیکٹریسٹی، اس کا نظام دیکھیں، اور گیس کا نظام دیکھیں جس میں ہماری پروڈکشن، ایکسپلوریشن اور پروڈکشن ہو رہی ہے، جو ہم آئل $12-13 بلین کا سالانہ پچھلے 20-25 سال سے امپورٹ کر رہے ہیں، تو پھر سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرف تو ہماری مجبوری ہے، لیکن آیا ہم اپنے اس ڈیلیوری نظام کو، خاص کر میں آج بجلی پہ بات کروں گا، بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ اگر میں آپ کو، اور میرا فوکس آج پیسکو پر ہوگا، اور انتہائی خوشائن بات ہے کہ ابھی ہماری انٹرم گورنمنٹ صوبے میں بھی ہیں اور وفاق میں بھی ہیں، اور انٹرم گورنمنٹ دوبارہ آپ یہ سن رہے ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ میں صرف الیکشن کروانا ہے۔ بالکل یہ حقیقت ایک آئینی حقیقت ہے، لیکن وہ اس وقت ہوگی کہ جب آپ کے پاس آئینی ٹرم ہوگی جو 23 مہینوں کی ہے، لیکن اس ٹائم ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ انٹرم گورنمنٹ 6 مہینوں کے لیے ہوگی یا سال کے لیے ہوگی، اور اگر آپ کو یہ مینڈیٹ یا ٹائم 6 مہینے یا سال کے لیے ملا ہوا ہے تو پھر آپ سے ہم یہ پوچھیں گے کہ ہمارے جو دیرینہ مسائل ہیں جیسے ایگریکلچر ہو گئے، جس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہمارا جو بجلی کا مسئلہ ہے اور گیس کا مسئلہ ہے، اور خاص کر پختونخوا میں جو مسئلہ ہے جو ہماری اپنی پروڈکشن ہے، تو اس کے لیے ابھی آپ کیا اقدامات کریں؟ وہ اس لیے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو پاکستان میں لوگ آتے ہیں صرف منصب پہ بیٹھنے کے لیے، اقتدار میں بیٹھنے کے لیے، یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی اہلیت کیا ہے، اور آیا وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ہمیں ان سے یہ پوچھنا ہوگا کہ جو ہمارے یہ مسائل ہیں، خاص کر جو آنے کا مسئلہ ہے، وہ ہم خود اس کا بندوبست کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایک لیڈر کو جب ایک منصب ملتا ہے تو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ عوام کی نمائندگی کر رہا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ہمیں ایک روڈ میپ دے سکے جس پہ ہمیں پتہ چلے کہ آج یہ ریٹ ہے، آج اتنی لوڈ شیڈنگ ہے، اور 6 مہینوں بعد اس کے لیے ہم کیا اقدامات کریں کہ وہ چیز کا ہو۔ اس سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب نے جو پرسوں بات کی ہے کہ وہ ڈی ریگولیشن اور ریولوشن آپ واپڈا کر رہے ہیں، تو یہ اس کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، ایک بہت اچھا اقدام ہے۔ اس سے ہمیں کم از کم جو باقی ڈسکوز کا سپلائی اس کا مسائل ہیں وہ ایک دوسرے پر بوجھ نہیں ڈالیں گے، اور جیسے پیسکو ہے، پیسکو ہو گیا، ایسکو ہو گیا، وہ اپنے علاقے کے ذمہ دار ہوں گے، تو میں اس کو ویلکم کرتا ہوں اور یہ توقع کرتا ہوں کہ جلد از جلد اس پہ کام کیا جائے گا۔ دوسرا میرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ
یہاں پہ پشاور کی جیسی جگہ پہ، اور میرا خیال ہے کہ یہ ہم جنرلائز کر سکتے ہیں تقریباً پورے صوبے کو یا پاکستان کو، کہ ایک طرف تو ہمارے ریٹ زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے بجلی کے کاسٹ کا اپنی طرف مسئلہ ہے، لیکن ہماری جو پیداوار ہے وہ ہمارے ضرورت سے زیادہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گریڈ سسٹمز اور ہمارا نظام جو ہے وہ ڈیلیوری نہیں کر پا رہا، اور اس میں جو لائن لاسز بھی ہو رہے ہیں۔ تو میں پہلے بھی آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کا وابدہ اور پیسکو کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا یہ کام ہے کہ اپنا نظام ٹھیک کریں۔ ایک طرف آئی ایم ایف کی شرائط ہے، تو دوسری طرف ہم لوگوں کو ریگولر بیسس پر بجلی فراہم نہیں کر پا رہے، اور اس میں بہانہ کیا بنتا ہے کہ ہمارے دیہات میں وہاں پہ لائن لاسز بہت زیادہ ہیں اور چوری ہوتی ہے۔ تو اگر ہوتی ہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ یہ محکمہ چلا رہے ہیں، آپ تو خود لوگوں کو اس چیزوں کا بتا رہے ہیں، تو اگر آپ یہ میں اپنے علاقے کی ان کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ واٹر والوں کے ساتھ یا پیسکو کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ آپ کا جو یہ بہانہ یا ایکسکیوز ہے میں اس کو ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں، کہ میرے پاس تقریباً علاقے میں پشاور میں 10 لاکھ لوگ آتے ہیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اور اکثر مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ لائن لاسز ہوتے ہیں، تو ہر ایک شخص وہاں پہ میٹر لگائے گا، یہ میری ذمہ داری ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کا جو آرکیک اور ڈپلیٹڈ اور فرسودہ نظام ہے اس کو آپ نے بہتر بنانا ہوگا۔ مثلا یہاں پہ ایک غریب شخص یا ایک گھرانے والا جب میٹر لگاتا ہے تو اس کے پیچھے بل آپ 6 مہینے بعد بھیجتے ہیں۔ آیا وہ غریب اس 1 مہینے کا 3,000 یا 5,000 تو دے سکے گا، لیکن وہ 30,000 یا 45,000 روپے کا بل دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں دے سکتا ہے۔ اس کو آپ آٹومیٹ کریں۔ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو اس کے لیے بھی ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، کہ جب بھی آپ میٹر لگاتے ہیں تو اپلیکیشن ساتھ کمپیوٹر میں یا آئی پیڈ میں لائیں، وہیں دستخط لیں، وہیں میٹر لگائیں، اور اسی ٹائم سے آپ میٹرنگ شروع کریں۔ میں صرف یہ پریس کانفرنس مسائل کے لیے نہیں کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ گورنمنٹ بھی اس ٹائم مجبور ہے، ہم حکومت کے ساتھ اس پہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس میں ہماری شرط یہ ہوگی کہ اگر وہ عملاً اس پہ کرامت ہونا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ میری بات نہیں ہے، آئنسٹائن نے بھی یہ بات کی تھی، آپ اس کا تو مانیں گے کہ اگر آپ دوبارہ وہی کام کریں اور اس سے مختلف ریزلٹ کی توقع کریں تو وہ جہالت کی نشانی ہے۔ اور یہ میں پیشکش آپ کو کر رہا ہوں صرف بطور پبلک ریپرزینٹیو نہیں، لیکن میں نے خود بھی ان ڈپارٹمنٹس میں امریکن کمپنیز کے ساتھ کام کیا ہے، اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی بکس پیسکو کو، آپ اپنے آڈٹ شیٹ جو ہیں اور آپ کی جو مینجمنٹ ہے، اور خاص کر آپ کا جو بورڈ آف گورنرز ہے اس میں جو ممبرز ہیں ان کی اہلیت اور اس کی اپوائنٹمنٹ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور آپ کا جو چیئرمین ہے اس کی تعیناتی کس بیسس پر کی گئی ہے۔ ایک طرف ہم غریبوں کو بجلی سپلائی نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف ہمارے جو اہلکار اور ڈیسیجن میکرز بیٹھے ہیں وہ ایسے لوگوں کو لا رہے ہیں کہ وہ ڈیلیوری نہیں کر سکتے۔ اور اگر جہاں بھی آپ ایک کمپنی چلاتے ہیں یا محکمہ چلاتے ہیں یا ادارہ چلاتے ہیں، جہاں پہ کافی فعال ادارے بھی ہیں، ان کی آپ کو معلومات ہوگی، لیکن ان کے پاس اپنے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، اور آبجیکٹیوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں اسپیسیفک ٹائم اور کوانٹٹی دیں گے کہ 1 سال بعد یا 6 مہینے بعد ہم یہ فیصلے کر رہے ہیں، اور اس کی نظر میں یا اس کے ذریعے ہمارے اتنے اس پہ فرق پڑے گا۔ ہم اس کو ایسے اوپن ہینڈڈ جو پچھلے 40 سال میں چھوڑا ہوئے اور جس کی وجہ سے ابھی ہم یہاں پہنچ چکے ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ غریبوں کو تو چھوڑیں، عام آدمی بھی ابھی اس کی چیز کی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور ایک طرف ہمارے جو لیڈران صاحبان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم معیشت کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں۔ ابھی میری پریس کانفرنس سے پہلے ٹریڈرز جو ایک معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، اس سے معیشت چلتی ہے کہ 70% جو دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے امریکہ، اس کی بھی اسمال بزنس پر معیشت چلتی ہے۔ اگر ان کو بجلی نہیں مل رہی ہے، اگر ان کو مہنگی بجلی مل رہی ہے، اگر وہ اپنا کاروبار نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ ٹیکس کلیکشن کہاں سے کریں گے؟ تو میرے کچھ مطالبات ہیں پیسکو سے، اور یہ چیز ابھی کافی برداشت سے باہر ہو چکی ہے، اور یہ میرا فرض ہے
اور ہم مجبور ہیں کہ ان چیزوں کے مطالبات کریں فعال طریقے سے اور عملت سطح پر. اور میں پیسکو کو 7 ستمبر تک ٹائم دیتا ہوں، آپ کی مرضی ہے. ہم آپ کے ساتھ جو بھی افیکٹو پریکٹیکل کام ہے اس پہ ہم سوچنے کے لیے یا کام کرنے کے لیے تیار ہیں. میں نے تو پہلے آپ کو پیشکش کر دی ہے کہ آپ کی وہ ایکسکیوز یا یہ چیز ہو بھی کہ لائن لاسز رورل ایریاز میں دیہاتوں میں ہوتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ کم از کم 10 لاکھ لوگوں کی ذمہ داری لیتا ہوں، لیکن اس کی کنڈیشنز ہیں جس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اور دوسرا ڈیمانڈ سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پشاور میں تقریباً 40% میٹرنگ ہے، اور اس پہ آپ جن لوگوں نے میٹرز لگائے ہیں اس پہ آپ بوجھ ڈالے جا رہے ہیں اور ریٹس ان کے زیادہ کرتے جا رہے ہیں. تو آیا اگر یہ میٹرز 80% لوگ لگا دیں اور آپ کے پاس ریکوائرمنٹس یا کنڈیشنز IMF کی بھی ہیں تو یہ چیز آپ کی پروڈکشن ڈبل ہو جائے گی، آپ ریٹ کو آدھا کر دیں گے، لوڈ شیڈنگ بھی کم ہو جائے گی کہ ہماری پروڈکشن اکارڈنگ ٹو آر نیڈز ہے. تو اس میں عوام بھی خوش ہوگی، بجلی کا استعمال بھی زیادہ ہوگا اور آپ کے خزانے میں پیسے بھی زیادہ آئیں گے. تو اس پر میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ پیسکو والے سنجیدہ ہو کر اس پر غور کریں. میرے مطالبات جو پیسکو سے ہیں جو 7 ستمبر تک ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو نمبر 1 یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ آپ کے جو بقایا جات ہیں اور بجلی کا استعمال ہے پرسنٹ وائز حکومت کے محکمے وہ کتنے کر رہے ہیں، آیا وہ وفاقی حکومت ہے یا وہ صوبائی حکومت ہے، اور اس میں صارفین کنزیومرز کتنے کر رہے ہیں. دوسرا ہمیں یہ بتایا جائے کہ آپ کے جو بقایا جات ہیں، اور میری معلومات کے مطابق 15 ارب روپے ابھی بھی حکومت کا خسارہ ہے جو پیسکو کو بقایا جات باقی رہتے ہیں، اس کی ریکوری کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. پیسکو جو کشمیر کو بھی بجلی دے رہا ہے اس کی TORs کیا ہیں، اس کی ریکوری کیسے ہو رہی ہے، وہ بھی ہمیں بتایا جائے. اس میں اگر آپ کے جو میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ بورڈ آف گورنرز کے ممبران ہیں اور آپ کے جو چیئرمین ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی اہلیت کیا ہے، اور آیا جو پیسکو کے قوانین ہیں ان کے مطابق وہ ڈیلیوری کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے، وہ بھی ہمیں بتایا جائے. اور پھر یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہیں یا ہماری ریسٹرکشنز کیا ہیں. تو ہم اس پہ بھی پھر بعد میں اگر یہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، غور کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹیو آپشنز ہیں، اس میں ہم DPP سیٹ اپ پر جا کر غور کر سکتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کو حل کریں. اور ساتھ میں ایک دفعہ پھر میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ایسا اگر وہ عوامی نمائندہ ہے تو سیاسی لیڈر نہیں ہوگا کہ جو وابڈا اور پیسکو کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بشرطے کہ وہ جو ہماری عوام کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرنے کے لیے تیار ہے. تو میں ان کی بھی طرف سے یا کم از کم اپنی عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کوآرڈینیشن کولیبوریشن کے لیے تیار ہیں اگر آپ اپنی پریکٹیکلی اس پر ریسٹرکچرنگ کرنا چاہتے ہیں. پروفیشنل اکنامک ایکسپرٹس واپڈا میں اور ڈسکوز میں جو سپلائی کمپنیز ہیں ان میں بٹھائیں، ان کو آپ اپنے آبجیکٹیوز دیں کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں، پرفارمنس بیس انسینٹیوائز کے کوالیفائڈ لوگوں کو بٹھائیں. تو یہ ایک جو لو ہینگنگ فروٹ ہے، اس پر اگر فوری طور پر کام کریں تو میری نظر میں کافی زیادہ ہم اس میں تبدیلی اداروں میں لا سکتے ہیں. دوسرا، ہمیں واپڈا کی فوری طور پر ریسٹرکچرنگ کرنا ہوگی، ہمیں ڈسکوز کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہوگا. ہر ایک جو ڈیلیوری کمپنیز ہیں وہ اپنے علاقے کے ذمہ دار ہوں گے، اور ساتھ میں جو بھی ان کی یوسیج ہے، جو بھی ان کی پیداوار ہے، جو بھی ان کی یوٹیلائزیشن ہے، وہ ویب سائٹ پہ سب کے سامنے رکھیں گے، اور جو بھی خسارہ ہے یا جو بھی بقایا جات ہیں. ساتھ میں میری معلومات کے مطابق ابھی بھی جو ہماری حکومتیں ہیں یا جو ہمارے
حکومت میں لوگ ہیں ابھی بھی وہ قرض تقریباً 550 ارب روپے کی قرض دار ہیں پیسکو کو یا واپڈا کو. یہ بہت بڑا ایک فگر ہے. یہ نظام